ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ انٹرنیٹ کے دور میں سچ اور جھوٹ کی ایک سخت جنگ چل رہی ہے۔ ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے کسی عام سے گھر کو بھوت بنگلہ بنا کر وائرل کر دو، فوٹو شاپ کر کے کسی سیاست دان کو عجیب و غریب حرکتوں میں ملوث کر دو۔ دھوکے، جھوٹ اور فریب کے 10,000 طریقے نکل چکے ہیں۔ آج کا سچا قصہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں ہے جو پیار میں ناکام تھا اور جسے ایک سنہرے بالوں والی، نیلی آنکھوں والی، انٹرنیٹ پر رہنے والی لڑکی یا لڑکا نے اپنے جال میں پھانس لیا۔ یہ ہے جان الٹنجر کی کہانی۔ یہ واقعہ کینیڈا کے صوبے البرٹا کے شہر ایڈمنٹن میں پیش آیا۔ یہ صوبہ قدرتی تیل اور گیس کے بڑے ذخائر کی وجہ سے مشہور ہے، ساتھ میں اس کی چٹیل زمین کھیتی باڑی اور مویشیوں کو پالنے کے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ ایڈمنٹن کے موسم کی بات کرنا ضروری ہے۔ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے وہاں، -30 -40 سینٹی گریڈ تو عام سی بات ہے۔ سیر اور تفریح کے لیے کچھ خاص جگہ نہیں ہے۔ لوگ اکثر ایڈمنٹن کو ڈینمنٹن کا نام دیتے ہیں کیونکہ اس شہر کا کرائم ریٹ کینیڈا کے کرائم ریٹ سے تقریباً دگنا ہے۔ جان الٹنجر دوستوں کے لیے جانی ایک 38 برس کا گیس کمپنی میں کام کرنے والا کنوارا آدمی تھا۔ موٹر سائیکلز اور کیمپنگ کا شوقین، خوش مزاج، محنتی اور اچھا انسان۔ دوست اسے چھیڑنے کے لیے ناکام عاشق پکارتے تھے۔ 10 اکتوبر 2008 جمعے کی شام جانی خوشی سے بے قابو تھا۔ اس کی ملاقات جین نامی عورت سے پہلی بار ہونے والی تھی۔ دونوں نے اپنا پروفائل پلینٹی آف فش نامی ڈیٹنگ ویب سائٹ پر ڈالا ہوا تھا اور ان کی کئی دنوں سے ای میلز کے ذریعے بات چیت ہو رہی تھی۔ جین نے اپنی ایک تصویر اپلوڈ کی ہوئی تھی۔ لمبی اور سمارٹ، گولڈن بال اور نیلی آنکھوں والی عورت جانی پر نظر کرم کر رہی تھی۔ جانی کو اپنی خوش قسمتی پر رشک آ رہا تھا۔ 13 اکتوبر 2008 پیر کا دن تھا۔ کینیڈا میں تھینکس گیونگ منائی جا رہی تھی اور فیملی کی خاص دعوت پر جان الٹنجر موجود نہیں تھا، جس بات پر اس کے والدین اور بڑے بھائی گیری کو بہت حیرت ہوئی۔ اسی دن جان کی دوست ڈیبرا ٹائکروب کے پاس جانی کی ای میل آتی ہے۔ ای میل پڑھتے ہی ڈیبرا کو یقین ہو گیا کہ یہ ای میل جانی نے نہیں، کسی اجنبی نے لکھی ہے۔ ہائے، میری ملاقات ایک عالیشان عورت سے ہوئی ہے جس کا نام جین ہے۔ وہ مجھے کوسٹا ریکا گھمانے لے جا رہی ہے۔ وہاں کا فون نمبر جلد بتا دوں گا۔ میری واپسی 10 دسمبر تک ہوگی، مگر ای میل کے ذریعے رابطہ رکھوں گا۔ کرسمس کی چھٹیوں میں ملتے ہیں، جانی۔ یہی ای میل 6 بار ڈیبرا کو بھیجی جاتی ہے۔ ڈیبرا جانی کے دوسرے دوستوں کو فون کرتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کو بھی بالکل یہی ای میل کئی بار کاپی پیسٹ کر کے کسی نے بھیجی ہے۔ 14 اکتوبر جانی کے باس کے پاس اس کا استعفیٰ پہنچ جاتا ہے۔ سب کلیگز حیران تھے کہ جانی نے تو کبھی بھی ایسے اچانک نوکری چھوڑنے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جانی کے فیس بک اکاؤنٹ کا سٹیٹس سنگل سے ان اے ریلیشن شپ یعنی رشتے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جاب چھوڑ کر بھلا کون اچانک ملک سے باہر اتنے لمبے عرصے کے لیے غائب ہو جاتا ہے؟ دال میں کچھ کالا ہے۔ جانی کے دوست پریشان ہو کر جانی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں۔ وہاں پولیس افسران اس بات کو ہلکا لیتے ہیں، کہتے ہیں جانی الٹنجر ایک بالغ آدمی ہے، خود مختار، سمجھدار اور پڑھا لکھا، کوئی بچہ نہیں ہے، نہ کوئی جسمانی یا ذہنی طور پہ معذور۔ اس کے پاس پورا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئے جائے۔ کچھ دن انتظار فرمائیے، وہ خود گھر لوٹ جائے گا۔
जॉनी के दोस्तों को फिर भी तसल्ली नहीं हुई और वो जॉनी के भाई गैरी को लेकर जॉनी के फ्लैट का ताला तोड़ते हैं, उसके घर में दाखिल होते हैं। घर में कुछ भी गैर मामूली नहीं था, सिर्फ जॉनी का वॉलेट, उसकी गाड़ी की चाबियां और लाल मैज़दा 3 गाड़ी घर पर मौजूद नहीं थी। एक दोस्त जॉनी के अहम कागजात का दराज खोलता है और उसमें जॉनी का पासपोर्ट पड़ा मिलता है। पासपोर्ट बगैर कोई कोस्टा रिका कैसे जा सकता है? मशकूक तफसीलात जमा हो रही थीं और फिर एक और दोस्त सामने आता है और बताता है कि जुम्मे की रात जॉनी ने उसे फ़ोन करके बताया था कि वो जेन नामी औरत के घर जा रहा है, मगर इस जेन ने उसे कोई एड्रेस नहीं बताया था। एड्रेस की जगह एक लंबी डायरेक्शंस की लिस्ट दी थी। इस सड़क पर यहाँ मुड़ो, फिर आगे आगे जाओ, फिर सीधे हाथ पर इस गली में जाओ, गराज का दरवाज़ा आधा खुला होगा, गराज के ज़रिए घर के दरवाजे तक पहुँच जाओगे। जॉनी ने एहतियातन ये डायरेक्शंस इस दोस्त को ईमेल कर दी थी। ये सारे सबूत लेकर जॉनी के दोस्त फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं और अब गुमशुदगी का केस खुल जाता है। पुलिस वो डायरेक्शंस की लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि वो 2 दरवाज़ों वाला गराज है जिस पर ताला लगा हुआ है। पता लगाने पर मालूम होता है कि एक मार्क ट्विचल नामी शख्स ने इस गराज को किराए पर लिया है। मार्क ट्विचल को फ़ोन किया जाता है और उसे गराज पर बुलाया जाता है। मार्क ट्विचल वहाँ मुस्कुराते हुए बड़े आराम से पहुँचता है। पुलिस डिटेक्टिव्स उससे पूछगछ करते हैं और उसे गराज को खोलने का कहते हैं। वो उनके सामने हैरत का इजहार करता है। मैं तो कोई जैन को नहीं जानता, ना कोई जॉन ऑल्टिंजर को, और इस ताले की चाबी तो मेरे पास नहीं है। ये ताला मेरा है ही नहीं। मैं तो कई दिनों से यहाँ पर नहीं आया हूँ। पता नहीं किसने मेरा ताला निकाल कर ये नया ताला लगा दिया। पुलिस अफसरान मार्क से इजाज़त लेकर ताला तोड़ देते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ बहुत ही मशकूक चीज़ें नज़र आती हैं। एक ऑटोप्सी टेबल, खून की बोतलें, बिखरा हुआ सामान और कचरे के बिन्स। मार्क ट्विचल बताता है कि वो एक फिल्म डायरेक्टर है और ये गराज उसका स्टूडियो है। खून की बोतलें नहीं हैं, ये सिर्फ रंग है। ये सब सामान उसने एक डरावनी फिल्म का ट्रेलर बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। पुलिस स्टेशन जाकर डिटेक्टिव्स मार्क ट्विचल से मज़ीद सवालात करते हैं। मार्क ट्विचल 29 साला शादीशुदा एक बच्ची का बाप था और एडमिंटन की फिल्म इंडस्ट्री में उसका बड़ा नाम था। उसने रेडियो एंड टेलीविज़न आर्ट्स की डिग्री नॉर्दर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल की थी। कई छोटे बजट वाली फिल्म्स बनाई थी उसने, जिनमें एक स्टार वॉर्स की पैरोडी मूवी भी थी। इसके साथ साथ मार्क फिल्म के स्क्रिप्ट्स भी लिखता था। डे प्लेयर्स नामी मज़ाहिया मूवी उसने लिखी थी। बहरहाल पुलिस डिटेक्टिव्स उससे बात करके बहुत मुतमईन थे। उन्हें मार्क एक निहायत शरीफ आदमी लगा, साफ गो और तमीज़दार। उस पर शक भी क्यों करते? उसका जॉनी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही मार्क का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। मार्क ट्विचल को शुक्रिया अदा करके उसे घर जाने देते हैं। डिटेक्टिव बिल क्लार्क का कहना है कि जब उन्हें यकीन हो गया कि जॉन ऑल्टिंजर अपने पासपोर्ट के बगैर मुल्क से बाहर नहीं गया, तो उन्होंने जॉनी की लाल माज़दा ढूंढने की कोशिश की। जल्द उन्हें गराज से 3 गलियां दूर वो गाड़ी किसी घर के ड्राइववे पर पार्क हुई मिलती है। गाड़ी बिल्कुल साफ थी, जॉनी गाड़ी में नहीं था। पुलिस अफसरान घर के मालिक से पूछते हैं कि ये गाड़ी उनके पास कैसे आई। वो बताते हैं कि उनके दोस्त ने गाड़ी उनके पास रखाई है। और उस दोस्त का नाम क्या था? जॉनी? क्या जॉनी ने अपनी गाड़ी किसी के पास रखवाई थी? गलत। दोस्त का नाम मार्क ट्विचल था, वही गराज वाला फिल्म डायरेक्टर। पुलिस मार्क ट्विचल को एक बार फिर थाने तशरीफ लाने का कहते हैं। मार्क, देखो, हमारा टाइम ज़ाया मत करो। ये लाल गाड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? मैं माजरत चाहता हूँ, ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी।
10 اکتوبر کی رات وہ گیراج کے قریب ایک اجنبی آدمی میرے پاس سے گزرا. اس نے کہا کہ وہ بہت مالدار عورت سے بھاگ کر شادی کر رہا ہے اور طویل عرصے کے لیے ہنی مون پر جا رہا ہے. اس اجنبی نے کہا کہ اسے اپنی میزڈا جلد سے جلد بیچنی ہے. اس کی ہونے والی بیوی اسے نئی مرسیڈیز خرید کر دے گی. میرے پاس جیب میں صرف $40 تھے اور میں نے وہ گاڑی خرید لی. بھائی کس کو پاگل بنا رہے ہو؟ اچھا بتاؤ تم نے گاڑی دوست کے پاس کیوں رکھوائی؟ وہ میزڈا مینول ٹرانسمیشن ہے, مجھے صرف آٹومیٹک چلانی آتی ہے, تو میں نے گاڑی دوست کے پاس رکھوا دی, بعد میں بیچ دوں گا. مارک اب تم کچھ بھی کہو, مجھے 100% یقین ہے کہ تم جانی کے لاپتہ ہونے کے ذمہ دار ہو. جانی کی گاڑی تو ہمارے پاس ہے اور اب ہمیں تمہاری گاڑی ضبط کرنے کا پرمٹ مل گیا ہے. نہیں ابھی نہیں, مجھے اس میں سے کچھ نکالنا ہے. نہیں, کچھ نہیں نکال سکتے. ٹیکسی بلاؤ اور گھر جاؤ. پولیس ڈیٹیکٹیوز مارک کے پیچھے 2-3 خفیہ ایجنٹس لگا دیتے ہیں. اس کی 24 گھنٹے نگرانی ہوتی ہے. انہیں مارک کا رویہ مشکوک نہیں دکھا, صرف یہ معلوم ہوا کہ مارک اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر رہا تھا. اس کی ایک گرل فرینڈ تھی جس سے وہ ہفتے میں کئی بار چھپ کر ملتا تھا. جب یہ بات مارک کی بیوی کو معلوم ہوئی تو اس نے مارک کو گھر سے نکال دیا اور طلاق کی کارروائی شروع کر دی. مارک اپنا سامان لیے اپنے والدین کے گھر منتقل ہو گیا. پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھی, مگر ایک بات نے انہیں الجھن میں ڈال رکھا تھا. اگر مارک نے جانی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے تو اس جرم کا مقصد کیا تھا؟ ایک شخص کسی اجنبی کو کیوں قتل کرے گا؟ پولیس ڈیٹیکٹیوز گراج کے آس پاس رہنے والوں سے سوالات کرتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے پچھلے دنوں میں کوئی مشکوک چیز دیکھی ہے. بہت جلد پولیس افسران کامیاب ہو گئے جب وہ مریسا گرہنی اور اس کے بوائے فرینڈ ٹریور ہاسنگر سے بات کرتے ہیں. مریسا کہتی ہے کہ ہاں, ایک بہت عجیب و غریب حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہم دونوں شام کو اپنے کتے کے ساتھ چہل قدمی کے لیے نکلے تھے کہ اس گراج کے اندر سے ایک آدمی ہمارے سامنے آ گرا. وہ ہیلپ ہیلپ چیخ رہا تھا. اس آدمی کے پیچھے ایک اور شخص بھاگتا ہوا آیا. وہ ایک کالا اور گولڈن ماسک پہنا ہوا تھا. ماسک والے آدمی نے کہا, چلو یار, ہم تو کھیل رہے تھے, چلو چلو. زمین پر پڑے آدمی نے ہم سے پھر دوبارہ مدد مانگی, لیکن ہمیں ڈر لگا کہ کہیں یہ دونوں مل کر ہمیں لوٹنے کے لیے یہ ناٹک تو نہیں کر رہے, تو ہم وہاں سے بھاگ گئے اور ہم نے پولیس میں رپورٹ لکھا دی. کہیں مدد مانگنے والا آدمی جانی تو نہیں تھا؟ ڈیٹیکٹیو بل کلارک کا بھی یہی خیال تھا. علاقے کے تھانے جا کر وہ اس واقعے کی پولیس رپورٹ پڑھتے ہیں. رپورٹ کی تاریخ 3 اکتوبر تھی. جانی کے لاپتہ ہونے سے 1 ہفتہ پہلے کسی اور آدمی پر حملہ ہوا تھا. اتفاق پر اتفاق, اتنے سارے اتفاقات کو تو پولیس کیا آپ بھی نہیں مانیں گے. مارک ٹویچل کے نام گرفتاری کا وارنٹ نکل جاتا ہے. اس وقت مارک اپنے ماں باپ کے گھر کے گراج میں ہالووین کے لیے تیاری میں مشغول تھا. ہر سال وہ اپنا ہالووین کا کاسٹیوم خود بناتا تھا اور اس سال اس نے آئرن مین کا روپ اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. 31 اکتوبر 2008 ہالووین کی صبح مارک ٹویچل کو ایڈمنٹن کی سواٹ پولیس ٹیم گھیر لیتی ہے اور گرفتار کرتی ہے. پولیس افسران مارک ٹویچل کے سارے کمپیوٹر ضبط کر لیتے ہیں اور گہرائی میں اس کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں. مارک کے کمپیوٹر سے اس کی ڈراؤنی مووی کا ٹریلر ملتا ہے. فلم کی کہانی ذرا سنیے. ایک شخص ڈیٹنگ ویب سائٹ پر لڑکی کا پروفائل بنا کر کسی آدمی کو اپنے گراج میں بہانے سے بلاتا ہے. قاتل اس بیچارے کو سٹن ڈنڈے سے الیکٹرک شاک دیتا ہے, اسے ہتھکڑیاں پہنا کر ٹارچر کرتا ہے, اسے قتل کرتا ہے, اس کی لاش کے ٹکڑے کرتا ہے. مارک ٹویچل کی گاڑی کے اندر اس کا لیپ ٹاپ ملتا ہے. پولیس کے IT ڈپارٹمنٹ کے افسران لیپ ٹاپ میں سے ایک ڈیلیٹڈ فائل نکالتے ہیں. ڈاکیومنٹ کا نام SK کنفیشنز تھا, یعنی سیریل کلر کا اعتراف.
وہ ڈاکیومنٹ ایک ڈائری کی طرح لکھا تھا جس میں بہت سارے پریشان کن خوفناک واقعات بیان کیے گئے تھے۔ یہ ڈائری میری گواہ ہے۔ آئیے جانیے میرے سیریل کلر بننے کا آغاز کیسے ہوا۔ میں ٹی وی سیریل ڈیکسٹر کا بڑا فین ہوں اور میں نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہے۔ پولیس ڈیٹیکٹیو اس ڈائری کی ہر لائن غور سے پڑھتے ہیں۔ میں نے ہرن اور بڑے شکار کی چھریوں کا کٹ استعمال کیا، اس آدمی کے ٹکڑے کیے۔ پولیس ڈیٹیکٹیوز کو مارک ٹویچل کے گراج میں ہنٹنگ کی چھریوں کا باکس ملتا ہے۔ ہر ایک چھری پر جان الٹنجر کا خون اور ڈی این اے تھا۔ پھر میں نے لاش کے ٹکڑوں کو ایک لوہے کے ڈرم میں جلایا۔ مارک ٹویچل کے والدین کی لان کی گھاس پر ایک جلے ہوئے دائرے کا نشان ملا۔ اس قتل سے پہلے ایک اور آدمی کو پکڑا تھا میں نے، مگر وہ کمینہ ہاتھ سے نکل گیا۔ مارک کے بیسمنٹ کی تلاشی لینے پر پولیس افسران کو ایک کالا گولڈن ہاکی ماسک ملتا ہے۔ مارک ٹویچل کی گاڑی کی ڈگی میں خون کے دھبے ملتے ہیں۔ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ خون جانی الٹنجر کا تھا۔ مارک کے گراج کا کونا کونا چھانا جاتا ہے اور ایک ٹوٹا ہوا دانت ملتا ہے۔ لومینول ایک کیمیکل ہے جو خون کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہی چمکنے لگتا ہے۔ چاہے کتنا بھی آپ خون کو صاف کر لیں، لومینول کا ری ایکشن نظر آتا ہے۔ لومینول گراج میں اسپرے کیا جاتا ہے اور جگہ جگہ خون کے چھینٹے چمکنے لگتے ہیں، خصوصاً آٹوپسی ٹیبل کے نیچے۔ یہ سب ثبوت ملنے کے باوجود پولیس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جانی الٹنجر کی لاش کہاں ہے۔ کسی پر قتل کا الزام لگانے سے پہلے بہتر ہوتا ہے کہ مقتول کی لاش مل جائے۔ ڈیٹیکٹیوز نے مارک ٹویچل سے کئی بار جانی کے بارے میں پوچھا، مگر وہ آدمی منہ کو تالا لگائے بیٹھا رہا۔ ایڈمنٹن کے پولیس چیف میڈیا کو بلا کر پریس کانفرنس میں اس کیس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ حادثے کی تاریخ، اس گراج کا پتہ اور ماسک کی تصویر دکھاتے ہیں۔ پبلک سے التجا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی انفارمیشن ہے، برائے مہربانی پولیس سے رابطہ کریں اور اس کیس کو حل کرنے میں مدد کریں۔ اسی رات ژیل ٹیتخو، ایک 27 سالہ طلاق یافتہ کمپیوٹر کنٹریکٹر، پولیس اسٹیشن جاتا ہے۔ ڈیٹیکٹیوز کو بتاتا ہے کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جس نے اپنی جان بچا لی تھی۔ ژیل ٹیتخو کا کہنا ہے کہ اس نے ڈیٹنگ ویب سائٹ پلینٹی آف فش پر ایک خوبصورت شینا نامی عورت سے دوستی کی۔ شینا نے اسے ای میل کے ذریعے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور کہا کہ گراج کے ذریعے گھر میں داخل ہو جانا۔ جب ژیل گراج کے اندر داخل ہوا، اس پر ایک آدمی نے حملہ کیا۔ وہ شخص کالے رنگ کے کپڑے پہنا ہوا تھا اور منہ پر ایک کالے رنگ کا ہاکی ماسک پہنا ہوا تھا۔ اس شخص نے اسے سٹن ڈنڈے سے مارا۔ ژیل لڑکھڑاتے ہوئے گر گیا اور اس شخص نے اسے ہتھ کڑیاں پہنانے کی کوشش کی۔ ژیل کو احساس ہو گیا کہ اس کی جان خطرے میں ہے اور اس نے خوب مقابلہ کیا۔ حملہ آور نے اسے اپنی پستول دکھا کر ڈرانے کی کوشش کی۔ ژیل نے اس پستول کو پکڑ لیا۔ پستول چھوتے ہی اسے پتہ چل گیا کہ پستول پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، نقلی ہے۔ موقع کی طاق میں اس نے ماسک والے کو لات ماری اور گراج سے گرتا پڑتا نکل گیا۔ حملہ آور نے ژیل کا پیچھا کیا، لیکن چہل قدمی والے دو لوگوں سے ڈر کر ماسک والا آدمی رک گیا۔ ژیل نے سوچا اب نہیں بھاگا تو میں تو مر جاؤں گا۔ پھرتی سے وہ کھڑا ہوا اور وہاں سے بغیر مڑے بھاگ کر اس نے اپنی جان بچائی۔ ژیل نے پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں درج کرائی؟ اگر اس نے یہ کیا ہوتا تو شاید آج جان الٹنجر زندہ ہوتا۔ ژیل کو بھی اس بات کا افسوس ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے اس حادثے کے بعد بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا آئی ٹی کا بندہ ہوتے ہوئے میں کیسے کسی آدمی کے انٹرنیٹ فراڈ میں پھنس گیا۔ ژیل کا کہنا ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس قصے میں کسی کی جان جائے گی۔ جیل میں بیٹھے مارک ٹویچل کا ضمیر کچھ لمحوں کے لیے جاگ گیا اور وہ پولیس کو جانی کی لاش کا پتہ اپنے وکیل کے ذریعے بھیجتا ہے۔ اس نے جانی کی لاش کے ٹکڑے کرنے کے بعد اپنے والدین کے گھر کے قریب ایک گٹر میں ڈال دیے تھے۔ فورینزک پولیس افسران کو جان الٹنجر کی گلی ہوئی لاش گٹر کا ڈھکن ہٹانے پر ملتی ہے۔ مارک ٹویچل کے خلاف جمع ہوئے سارے ثبوت عدالت میں پیش کیے گئے۔ 12 اپریل 2011 کو مارک ٹویچل کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔
डिटेक्टिव बिल क्लार्क का कहना है कि मार्क ट्विचल को डेक्स्टर टीवी शो का जुनून था और वो डेक्स्टर की तरह सीरियल किलर बनना चाह रहा था। खुशकिस्मती से मार्क ट्विचल को पहले कत्ल पर ही पकड़ लिया गया, वरना ना जाने वो कितनी तबाही और मचाता। दोस्तों, ये थी जॉन एल्टिंजर की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, खुश रहिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना